الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تمام طلباء کرام کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت سلامتی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ گرمی بہت زیادہ ہے آج، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ چلیں آج بات کرتے ہیں اصول تفسیر کی۔ میں نے آڈیو میں سمجھایا تھا، بھائیوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو اصول تفسیر مختصر طور پر آپ کو آج سمجھاتا ہوں۔ تفسیر کے اصول تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کے جو تفسیر ہے اس کے اصول، کہ کن اصولوں پر تفسیر کو پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات کے علم کو اصول تفسیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، میں نے کہا کہ تفسیر کئی طریقوں سے کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کئی طریقوں سے کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی وضاحت حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی وضاحت تفسیر جو ہے وہ تابعین تبع تابعین سے بھی ہوتی ہے، صحابہ کرام سے بھی ہوتی ہے۔ سب سے بہترین تفسیر القرآنی بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے، یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر وضاحت خود قرآن مجید سے۔ ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات خود قرآن مجید کی وضاحت کر دیتی ہیں۔ اب میں نے 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آپ اوپر جو میں نے لیکچر دیا تھا وہاں پر میں نے آیات مبارکہ لگائی تھی، وہ آپ ضرور دیکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تفسیر القرآن، تفسیر القرآنی بالقرآن، تفسیر القرآنی بالقرآن کیا ہے؟ بیسیکلی تفسیر القرآن بالقرآن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر ایک بات کہتے ہیں اور فوراً اس کی اگلی آیات میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک بات کہی گئی تو پھر کسی اور جگہ پر آگے جا کر اس کی وضاحت کر دی گئی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کے اندر سے ہی اس کی وضاحت مل جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام فہم انداز میں اگر میں کہوں تو
قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید نماز کی تفسیر بیان کرتا نہیں ہے۔ تفسیر کون بیان کرتا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا ہے، نماز کی یہ حیت ہے، اس طرح نماز کے اندر رکوع کرنا ہے، سجود کرنے ہیں، قیام کرنا ہے، قومہ کرنا ہے، تشہد بیٹھنا ہے، یہ سب کچھ حدیث مبارکہ میں۔ تو جب ہم بات کریں گے تفسیر القرآن بالقرآن کی، تو اس وقت آپ سمجھ جائیں کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت، اس کی وضاحت قرآن مجید کی آیت ہی کر رہی ہے۔ تو پہلی دلیل آپ لکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ سیدھا رستہ کون سا؟ انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے نعمت کیا نا، انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے رستے پہ چلا۔ کیونکہ انعام اللہ کے ہاں جو ہے وہ جنت ہے۔ جنت ایک نام ہے، ایک جگہ کا نام جنت ہے۔ اس کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو انعامات ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ وہ کن کو دیے جائیں گے؟ بندہ بار بار کہتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انعمت علیہم، رستہ یا اللہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب بندہ کہتا رہے، ہر نماز میں دعا کرتا رہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب کہتا رہتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اب اس قرآن مجید سورۃ فاتحہ کی آیات جو ہے، اس کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھ لے، کنفرم کر لے، انعام تب ملے گا جب اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاریں گے، تب جا کے انعام ملے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ لوگ جن پر یا اللہ تیرا انعام ہوا ہے۔ اور وہ کون سا انعام ہوا؟ کن لوگوں پر ہوا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء پر، صدیق پر، شہداء پر، صالحین پر۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام یافتہ ہیں۔ ہر فاتحہ کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یا تو صدیق بنا دے، یا شہداء میں شامل کر دے، یا صالحین میں شامل کر دے۔ انبیاء کا جو نبوت کا دروازہ وہ بند ہو چکا ہے، اب 3 چیزیں باقی بچ گئی ہیں۔ اور اس کی دوسری تفسیر ہم کریں تو قیامت کے روز ہمیں یا اللہ انبیاء میں سے اٹھا، صدیقین میں سے اٹھا،
شہداء میں سے اٹھا اور صالحین میں سے اٹھا۔ یہ اس کی تفسیر ہے۔ اب اس فاتحہ میں ہم نے کیا مانگا؟ یا اللہ رستہ ان لوگوں کا جن پہ انعام کیا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت نے وضاحت کر دی سورۃ فاتحہ کی آیت کی کہ انعام اللہ تعالیٰ نے کن پہ کیا ہے؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ تو یہ ایک مثال تھی۔ اچھا جی، دوسری مثال لیتے ہیں۔ اچھا جی، تفسیر القرآن بالقرآن کی دوسری مثال سمجھے۔ کوشش کیا کریں کہ جو سبق میں پڑھاتا ہوں اگر وہ قرآن مجید سے متعلق ہے تو قرآن مجید میں اس کی مثالیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ جب آپ مثالیں ڈھونڈنے کی خود کوشش کریں گے نا تو آپ کے ذہن میں ایسا بیٹھے گا کہ زندگی بھر بھولے گا نہیں۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے گا تفسیر القرآن بالقرآن کیا ہے تو آپ فوراً بتائیں گے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اصل معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اچھا جی، دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ اے آدم انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جو ہے یہ جنت میں رہ، اور کیا کرے؟ یہاں پر کھا پی گھوم پھر، جنت تیرے لیے ہے، یہ نعمتیں یہ بہاریں سب تیرے لیے ہیں۔ ہاذہ الشجرہ، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا تو نے، اس سے تیرا رب تجھے منع کرتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان سے بھول ہوئی، غلطی لگی، انہوں نے شیطان کی بات میں آ کے وہ درخت سے پھل کھایا۔ آدم علیہ السلام نے جب کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں جی کو جنت سے نکالا اور زمین پر بھیج دیا اور کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَلَمْ تَبِعْ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم اب زمین پہ چلا جا اور انتظار کر کہ ہماری طرف سے ہدایت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کی طرف وحی کی ہے وہ وحی ہمیشہ قانون ہوتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس نبی نے بھی اور اس قوم نے بھی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہمارے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا نازل کیا ہے؟ قرآن مجید، وحی نازل کیا۔ اب یہ قرآن مجید یاد رکھے یہ ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ جو بندہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ دوبارہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دوسرے لفظوں میں سمجھیں تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس جنت سے نکالا گیا زمین پر، یہاں امتحان دینا ہے، یہاں سے کامیابی ہو گئی تمہاری، پھر واپس اسی جنت میں چلے جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، پھر شریعت دی اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے نا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام بہت زیادہ دعا کرنا شروع کر دی، بکلمات دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو نے کہا تھا کہ جنت میں اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا، اگر یا اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ،
اگر اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا تو پھر کیا میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا؟ تو آدم علیہ السلام یہ عاجزی اور انکساری تھی ان کی، دعا کرتے رہے، بار بار کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بیان کیے آدم علیہ السلام کے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سننے والا کون ہے؟ نبی آدم مشکل میں ہو، پکارے وہ اپنے رب کو، تو اللہ کہتا ہے ہم نے سنا نا آدم کی بات کو علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام کی بات سنی گئی، اللہ نے معاف کیا۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہمارے بھائی کئی کہانیاں بنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، زمین پر بھیجا، اور زمین پر بھیجا تو کہا معافی مانگ۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ کہانیاں ہیں یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب جس بندے کو تفسیر القرآنی بالقرآن آتا ہوگا، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر دوسری آیت میں ڈھونڈ پاتا ہوگا، تو وہ بندہ کہے گا نہیں تو غلط کہتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا نہیں مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں درج کیا ہے آدم علیہ السلام کی دعا کو۔ انہوں نے تو یہ دعا مانگی تھی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا تھا۔ کون سی دعا؟ قالا، آدم علیہ السلام کہتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ربنا، پکارنے کا انداز بھی تو ہے نا یار، ربنا، اے میرے رب، پالنے والا تو مجھے تو ہے، جنت میں بھی نعمتیں تو نے دی، زمین پہ بھی آیا نعمتیں تو نے دی۔ ربنا، اے میرے رب، بڑا انتہائی درجے کا انکساری ہے اس الفاظ کے اندر، بندہ نیچے ہو کے کہتا ہے ربنا، بڑے پیار سے پکارتا ہے۔ اللہ آسمان پر کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ کیا کیا ظلم؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے منع کیا تھا اس درخت سے نہ کھا، میں نے کھا لیا، میں نے غلطی کی نا یا اللہ۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، وَتَرْحَمْنَا، مجھ پہ رحم کر دے۔ اگر رحم نہ کیا، اگر تو نے یا اللہ مجھے معاف نہ کیا، تو نے مجھ پہ معاف نہ کیا، تو نے مجھ پہ رحمت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام انتہائی انکساری کے اندر جا کے کہتے ہیں اگر یا اللہ تو نے مجھے دھتکار دیا، تو نے مجھے اگر معاف ہی نہ کیا، مجھ پہ رحمت ہی نہ کی، تو میں تو پھر ظالموں میں سے نہیں ہو جاؤں گا؟ کون سا وہ در ہے، کہاں جاؤں گا میں؟ تو یہ قرآن مجید سے دوسری مثال میں نے آپ کو دی کہ بندہ جو ہے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر قرآن مجید سے ڈھونڈے، یہ اس کائنات کے اندر سب سے بہترین تفسیر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بھائی جو ہیں ایسی مثالیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ جس آیات کا جواب قرآن مجید کی آیت ہی دیتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر ابھی بھی کسی بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو میری بات تو وہ مجھے دوبارہ بتائے، میں دوبارہ انشاءاللہ
اور آسان کرنے کی کوشش کروں گا اور مزید آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔